ہوں سارا کے لیے کہ اچھا شوہر ہوں. مجھے رسالت کی یاری چاہیے. قبول ہے؟ قبول ہے. میں اس شرک آلود سرزمین سے ہجرت کر رہا ہوں اپنے خدا کی جانب. وہ مقتدر اور تانا ہے بندگان کی اصلاح اور ان کے امور کا. ابراہیم کا گزر کنعان اور مصر سے ہوا. زمانہ ان کے ساتھ ساتھ رہا. فرعون مصر کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام ہاجر تھا. ہاجر سارا کی کنیز تھی. اس وقت ابراہیم نے حبرود پہنچ کر گھر بنایا اور معاش کے لیے زرعی زمین خریدی. سلام سارا. ابراہیم، یہاں کون سی چیز کم ہے؟ کسی چیز کی نہیں. کسی آواز کو نہیں سن رہے؟ کون سی آواز؟ کسی بچے کی آواز. بچے کی آواز کے بغیر بھی تو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں سارا. نسل انبیاء امتوں کے لیے ضروری ہے. میری اولاد نہیں ہو سکتی. ابراہیم کی نسل مجھ سے نہیں. میں اپنی کنیز ہاجرہ تمہیں بخشتی ہوں. ابراہیم کی نسل انسانوں سے برتر ہے. اے خدا کے پیغمبر، اولاد کا وجود نبی کا حق ہے. میرے اور تمہارے درمیان عشق حاکم ہے. میں تیری عاشق ہوں ابراہیم. یہ مت چاہو. میں یہی چاہتی ہوں.
اب میں سمجھا کہ جبرائیل نے خدا کی جانب سے بشارت دی تھی، ایک بڑی قوم میری نسل سے وجود میں آئے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ میں ہاجرہ سے بات کروں گی۔ لوط، کل رات میں نے خواب دیکھا، مردوں کا ایک گروہ آپس میں شہوت رانی میں مصروف تھا۔ تاریکی میں ڈوبی سرزمین اور وہ لانتی لوگ۔ جانتا ہوں خالق وحدہ لا شریک نے اس لیے تمہیں چنا ہے کہ صدون کی سرزمین پر فاسق و فاجر قوم کی طرف جا کر انہیں فاسد اعمال سے روکو۔ یہ کلام وحی ہے۔ لوط منتخب ہو گئے، اسی طرح جیسے ان کے چچا حضرت ابراہیم رسالت کے لیے چن لیے گئے۔ میں نے ہاجرہ سے بات کر لی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس دن جب نمرود کی آگ
خدا کے حکم سے میرے لیے گلزار بن گئی. پاک و مطہر اولاد کی خواہش تھی، جانشینی اور بقائے رسالت کے لیے. ایسا فرزند جس کی نسل سے عظیم ترین بندگان خدا پیدا ہوں. اسماعیل. اور اس عظیم سلسلے کا آخری پیغمبر احمد. میری سراہی پانی بھرا ہے پینے کے لیے. مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تیری رہنمائی کی. مجھے کنیز نہیں چاہیے. تو میری کنیز نہیں، تو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی. میری محبت سے مایوس ہو گئے اے اللہ کے نبی. ترک کر دیا میری محبت کو. مایوسی شیطانی وسوسہ ہے. دھوکہ نہ کھانا. تمہاری محبت میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، میری رسالت کے لیے. سارا، حسد کی آگ 100 گنا زیادہ ہے نمرود کی آگ سے. گلزار بنا دے اسے. نکال دو انہیں. ہاجر میری بیوی ہے، اسماعیل میرا بیٹا ہے. نہیں سارا، میں یہ نہیں کر سکتا. بار الہا، یہ ابلیس مردود نفرت کا بیج بو رہا ہے میرے رسالت میں. پناہ مانگتا ہوں میں. اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو یہاں سے لے جا یروشلم کی طرف اور داخل کر دے عبادت کی سرزمین پر حجاز. تیرا پروردگار ان کا محافظ ہے تمام شر اور فتنے سے. رخصت کا وقت ہے ہاجر. خدا چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو اور میں ابرون میں. اے خدا کے پیغمبر، آخر ہم یہاں سے کہاں جائیں؟
اس مقام کو صفا کہتے ہیں، اور وہ چوٹی ہے مروہ کی۔ وحی کے دوران جبریل نے اس بارے میں بتایا تھا۔ ہم مر جائیں گے اس گرم صحرا میں، رحم کرو پیغمبر۔ اپنے بچے پر یہاں ہر طرف خشکی اور تپش ہے۔ اے اللہ، اس مقام کو امن کی جگہ قرار دے۔ میں اپنی نسل کو بیت الحرام کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، نماز قائم کرنے کے لیے۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور اسی کے مطابق انہیں روزی دے، تاکہ اس طرح یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، تجھے محسوس کر رہا ہوں، قریب سے قریب، پہلے سے بھی قریب۔ تیری بارگاہ کی تپش کو محسوس کر رہا ہوں۔ اسماعیل تیرا بیٹا، اس کی جدائی میں بےتاب ہوں۔ اسماعیل جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے۔ سرزمین حجاز کی طرف لوٹ جا ایک مرتبہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آمادہ کر قربانی کے لیے۔ نہیں، یقین نہیں آتا۔ نہیں، کنعانی ہوں اس لیے تو مجھ سے یہ چاہتا ہے جو اپنے فرزندوں کو آگ میں جھونک دیتے تھے اپنی خواہشات کے لیے، اپنے جگر گوشے کو قربان کر دو۔ تاکہ ہر کوئی اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ اس طرح تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کرو۔
मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूँ। ऊँट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ आपका। खुश आमदीद। ये कौन सी जगह है? जोहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जोहरम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जोहरोमियम से नेक कबीला नहीं देखा। हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था
क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफ़ा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा। ये पानी जो पी रहे हो ए खुदा के नबी, समसम के कुएं से है। कल कुर्बानी का दिन है खुदाए वाहिद के लिए। सबसे उम्दा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करूंगा बाबा। कुर्बानी कुर्बानगाह में मौजूद है, मीना के पहाड़ पर। अपनी माँ को अलविदा कह दो मेरे बेटे। हम सफर पर जा रहे हैं। इस्माइल। जी बाबा। तुम अंबिया के ख्वाब के बारे में कितना जानते हो? सच्चा ख्वाब समझता हूँ।
ख्वाब और बेदारी में वही के फरिश्ते ने हुक्म सुनाया उस रब्बे वाहिद का कि कुर्बानी दो मेरे लिए। ये फरमाया कि तुम्हें कुर्बान कर दूं। बताओ इस सच्ची वही में तुम क्या देखते हो? जैसा खुदा चाहता है अंजाम दें, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। बाबा, आपको जो हुक्म हुआ है उसे पूरा करें। बाबा, रस्सी को मजबूती से बांधना ताकि जान आराम से निकल सके। खंजर तेज हो ताकि मौत आसान हो जाए। माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, कहना वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सौंपी गई इलाही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया था। फख्र करो ए पैगंबर खुदा